رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، تمام اہل وطن کو یوم آزادی مبارک۔ 14 اگست ہماری قومی زندگی کا ناقابل فراموش دن۔ آج ہم نے ہندوؤں سے اور انگریزوں سے غلامی کا طوق اتارا اور آزادی کی شمع اپنے ہاتھ میں لی، اور خواتین و حضرات، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ، اقبال نے فرمایا۔ خواتین و حضرات، پاکستان اللہ کا انعام، پاکستان سورہ رحمان کی تفسیر، پاکستان ایک ایسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے جانے کن نیکیوں کے اجر کے طور پر ہمیں عطا فرمائی۔ ایک طویل سلسلہ قربانیوں کا۔ بنیاد نظریہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ بات کریں گے خواتین و حضرات، بہت سارے نکات ہیں۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریاست کیوں حاصل ہوتی ہے، صبح بھی اس پر بات ہوئی۔ نظریہ قومیت کیا ہوتا ہے جو دین فراہم کر رہا ہے، اور پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا تھا، اور ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن مایوسی کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ اب بھی جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ نیور ٹو لیٹ، ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے وعدے کیے تھے پورے کر دیں، توبہ کریں، یکجا ہو جائیں۔ یہی دیکھیے کہ یہ مملکت، اقبال وطن کو کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ وطن ایمان کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، یہ وطن مذہب کا کفن نہیں ہو سکتا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ ارشاد نبوت میں وطن کیا ہوتا ہے؟ اور اقبال کا یہ مصرع نظم کا کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات ہوگی۔ ہمارے خاص مہمان تشریف فرما ہیں اس موضوع کی مناسبت سے محترم ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہیں، شیخ الحدیث، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں حدیث کے شعبے کے سربراہ ہیں۔ جامعہ ریاض یونیورسٹی سے آپ فارغ التحصیل، ڈاکٹریٹ آپ کا ریاض سے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، ممتاز عالم۔ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں تواتر سے، تسلسل کے ساتھ، بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، لیکن پوری زندگی دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ پروگرام کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے۔ درخواست گزار ہوں محترم قاری نجم مصطفیٰ سے، قاری صاحب آیات ربانی کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह कारी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर सोहेल साहब से। डॉक्टर साहब, शहर के प्रोग्राम में आपने तफसील से रोशनी डाली थी कि दीन को रियासत क्यों दरकार होती है, क़ुव्वत नाफिज़ा चाहिए। सरकार दो आलम दुआ मांग रहे हैं मक्के से मदीने की जानिब हिजरत करते हुए, वक़ुल रब्ब अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इक़्तिदार को मेरा मददगार बना। क़ुव्वत नाफिज़ा के साथ साथ फिर आपने एक और बहुत अहम बात फरमाई थी कि नज़रिए कौमियत क्या है। कलमा तैयबा नज़रिए कौमियत है। जिसने कलमा पढ़ लिया वो एक कौम का फ़र्द हो गया, और जिसने कलमे को रद्द कर दिया वो दूसरी कौम का फ़र्द हो गया। ये हमारा दीन हमें बता रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, यही बात आपने फरमाई थी। अब हम आगे चलते हैं, डायरेक्ट बातें करते हैं कुछ। अच्छा, मुझे ये कहा जा रहा है कि मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मेरा सवाल जिस पर मैं ब्रेक से वापस आने के बाद आपसे बात करूंगा। डॉक्टर साहब, आज 65 बरस मुकम्मल हो गए इस ममलकत को हासिल किए। हमने पाकिस्तान क्यों हासिल किया था, ये मेरा सवाल होगा। इस वक्त ख़वातीन और हज़रात ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, तफसील से बात होगी, और आज ये बहुत अहम प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर सोहेल हसन साहब और मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। आज हम रौनक रमज़ान में ख़ास प्रोग्राम कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, अल्लाह का इनाम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, जो गुफ्तगू आपने शहर में फरमाई थी उससे ज़रा सा हम आगे चलते हैं। जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपने नज़रिए कौमियत को वाज़ेह कर दिया, आपने बता दिया कि दीन को रियासत क्यों दरकार होती है। पाकिस्तान हमें मिल गया, पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान की तारीख़ पे अगर हम गौर करें तो उस वक्त हिंदुस्तान में एक तरफ अंग्रेज़ी इस्तेमार था, दूसरी तरफ हिंदू थे, तीसरी तरफ मुसलमान, और वो भी इंतहाई पिसे हुए, और उनके साथ हमारा गुजारा या उनके साथ ज़िंदगी बसर करना इंतहाई एक मुश्किल काम था। दूसरी बात यह है कि एक मुसलमान सिर्फ़ इबादत पे ही गुजारा नहीं करता है, या इबादत ही उसका असल मकसद नहीं होते हैं, बल्कि उसका असल मकसद पूरी ज़िंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालना है और इस्लाम के अहकाम के मुताबिक अमल करना है। और ये वही हो सकता है जहाँ पे वो पूरी आज़ादी के साथ, ख़ुद मुख्तारी के साथ, बग़ैर किसी जबर व इकराह के वो अमल कर सके। तो वो हिंदुस्तान में ये चीज़, ये फ़िज़ा मुयस्सर नहीं थी। तीसरी बात, वो अगर वहाँ पे किसी किस्म की कोई रवादारी होती तो हो सकता है हमारा गुजारा हो जाता, लेकिन जब वहाँ पे एक तरफ से नफ़रत, तासुब, दुश्मनी और तरह तरह के मसाइल को शिकार करना, साजिशें शुरू हो गई मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो उस वक्त फिर एक नागुज़ीर हो गया कि एक ऐसा ख़ित्ता होना चाहिए जहाँ पे इस्लाम को हम अमलन वहाँ पे ला सकें, दिखा सकें और उसको पेश कर सकें दुनिया के सामने कि इस्लाम एक काबिल अमल दीन है और इस पर अमल किया जा सकता है। और मुसलमानों ने ये साबित करके दिखाया कि उन्होंने ये ख़ित्ता लिया, और ये ख़ित्ता दीन के नाम पर हासिल किया गया। जी हाँ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।
اس نعرے کو بنیاد بنا کے حاصل کیا گیا. شیخ صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد اعظم کو لنڈن سے بر صغیر واپس بلانے والے مبشر پاکستان حضرت علامہ اقبال ہے رحمۃ اللہ علیہ. ان کے 1937 کے اگر خطوط ہم پڑھیں تو اقبال فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے دنیا بھر کے لٹریچر کا مطالعہ کیا، میرے نزدیک انسانیت کے مسائل کا حل صرف الہامی تعلیم میں ہے جو رب العالمین نے اسلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، اور اسلامی شریعہ کا نفاذ ایک مملکت اور ایک ریاست کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ خط وہ لکھ رہے ہیں قائد اعظم کو اور دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان یہ بر صغیر واپس تشریف لائیں، اور فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے انیویٹیبل ہے کہ خطہ زمین حاصل کریں. یہ وہ علامات کی ان کے تقاریر کا حاصل ہے کہ یہ تو ڈیسٹنی ہے میری نگاہوں میں، یہ تو مقدر تقدیر مبرم ہے کہ اس بر صغیر میں خطہ زمین ہمیں میسر آئے گا، تو ہمیں اسلام کے دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تصویر انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا موقع میسر آئے گا. قائد اعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب 1948 آخری جو لمحات تھے بابا قوم کے، وہ فرماتے ہیں کہ بابا قوم مجھے بستر پر یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں تنہا یہ کام کرتا. میرا ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے، اور جب اللہ نے ہمیں یہ خطہ زمین عطا کر دیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ خلافت راشدہ کا نمونہ اب انسانیت کے سامنے ہم پیش کر دیں. 15 جولائی 1948 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انوگریشن کرتے ہیں تو بابا قوم فرماتے ہیں کہ مغربی نظام وہ تباہی کے سوا کچھ لے کر نہیں آیا. اب اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ اسلام کی اخوت اور عدل اور مساوات پر مبنی نظام کو ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. تو مبشر پاکستان ہوں یا معمار پاکستان، ان کو بھی بات کلیئر تھی کہ اس خطہ زمین پر اللہ کا دین سربلند کرنا ہے. آج میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہ یہی آ کر بتاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہمارے معصوم بچوں کو بھی کلیئر ہے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی کلیئر تھا، جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں جانیں قربان کی. اور ہماری پہلی دستور ساز اسمبلی 1949 میں جب وہ بنی ہے، اور اس کو کلیئرٹی تھی جب اس نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی قرارداد مقاصد، اور ہم نے دنیا میں جب سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا، الہامی تعلیم کو عبادت خانوں تک محدود کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھیں، ہم نے دنیا کے خلاف بغاوت کی اور ہم نے کہا sovereignty belongs to Allah. اس ملک میں حاکمیت اللہ کے لیے ہوگی and no legislation would be made repugnant with the Quran and Sunnah. اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ قرآن اور سنت کے خلاف تو قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی. ظاہر ہے کہ مملکت خداداد پاکستان ہے، تمام قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، تو اس کو گھما کر بات کچھ سے کچھ کر دی کہ خلاف نہیں ہوگی. اسی مملکت خداداد پاکستان میں الحمدللہ سود کا نظام بھی چل رہا ہے. اسی سرمایہ داریت کو معاذ اللہ کہیں، معاذ اللہ سود کا نظام چل رہا ہے. جی معاذ اللہ، یعنی سود اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے. بالکل قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سود لینے اور سود دینے والوں کو. بالکل. اچھا شیخ صاحب، میں آپ ہی کی بات کو چاہتا ہوں تو آپ اس کو آگے بڑھائیں. ہم یہ تو جو کچھ ہوا پاکستان میں اور پاکستان بن گیا، مبشر پاکستان علامہ اقبال، معمار پاکستان آپ نے فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان بن جاتا ہے. قرآن کریم جو بتاتا ہے کہ ہم ریاست کس کو دیں گے، اقتدار کسے دیں گے، امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف نہی عن المنکر. زمین پہ جنہیں اقتدار دیں گے ہم وہ 4 کام کریں گے. بالکل. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے. کیا یہ 4 کام ہم سے ہوئے؟ غور کرنے کی بات ہے. ہم آج یوم احتساب منائیں کہ 65 برس پہلے قربانی کس مقصد کے لیے دی تھی. رب العالمین نے انگریز کی اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے کر چھپڑ پھاڑ کر گویا اپنا خاص فضل فرما کر 27ویں شب میں قدر کی رات میں جس میں قرآن کا نزول ہوتا ہے یہ نازل کر کے خطہ عطا کیا. اور جیسا آپ فرما رہے ہیں سورہ الحج کی آیت نمبر 41 اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں زمین میں ہم تمکن دیں گے، اختیار دیں گے، اقتدار دیں گے، اقاموا الصلاۃ نماز کا نظام قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وامروا بالمعروف بھلائی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر بدی سے روکیں گے. نماز کا مطلب صرف مصلی پہ کھڑے ہو جانا نہیں، ایک تکبیر مصلی پر بلند ہوتی ہے، ایک تکبیر پارلیمنٹ میں عدالت میں بلند ہونی چاہیے. قرآن 3 مرتبہ کہتا ہے سورہ
یوسف کی آیت نمبر 40 اور 67 میں بھی ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے. تو جو اللہ مصلی پر بڑھا، جو اللہ مسجد میں بڑھا، اس اللہ کو کاروبار میں بھی بڑا ہونا چاہیے، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عدالت میں، نظام حکومت میں بھی بڑا ہونا چاہیے. اب قانون بندوں کا نہیں، غیروں کا نہیں، اللہ کا نافذ ہونا چاہیے. اقامت صلاۃ مصلی سے لے کے نظام عدالت اور نظام حکومت تک جائے گی. نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. اس میں سارا سوشل ویلفیئر کا تصور شامل ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرمائے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا جواب دہ ہوں. آج ہمارے کرپشن انیق صاحب کروڑوں میں نہیں، اربوں سے کم میں نہیں ہوا کرتی. باہر کے بینکوں میں دولت جمع ہے اور یہاں غریب عوام پستی ہے، مرتی ہے، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوتی ہے. یہ وآتوا الزکاۃ صرف زکوٰۃ وصول کرنا اور ہڑپ کرنا نہیں، معاذ اللہ. حج کا پیسہ ہڑپ کرنا نہیں، معاذ اللہ. مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ان کی ڈور اسٹیپ پر ان کی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری. پھر ایک اسلامی ریاست صرف لوگوں کی مادی حاجات نہیں، ان کی روحانی حاجات کو بھی پورا کرے. وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے، بدی سے روکے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 35-36 کہتا ہے وقت کی حکومت کی ذمہ داری کہ عوام الناس کے لیے وہ ماحول فراہم کرے جہاں وہ اسلام کو سیکھ سکے اور وہ ماحول فراہم کرے جہاں وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. یہ چار نکات، بنیادی نکات ڈاکٹر صاحب جو قرآن کریم تعلیم کر رہا ہے حکمرانوں کو. آپ کو قوت نافذہ جو آپ نے بات کی تھی صبح کہ قوت ریاست کا حصول کیوں ہوتا ہے، دین کو کوئی شوق نہیں ریاست حاصل کرنے کا، ہاں مگر اس لیے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہو. نماز قائم کرنا صرف پڑھنا ہی نہیں جیسے آپ نے فرمایا، زکوٰۃ قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. کیا 65 برس میں، ہم بات نہیں کر رہے موجودہ حکمرانوں کی یا پچھلے حکمرانوں کی، اس 65 برس میں کیا ہمارے کسی حکمران کے پیش نظر یہ بات رہی قائد اعظم کے بعد؟ اس سے پہلے میں ایک اور بات اضافہ کرنا چاہوں گا جو شجاع الدین صاحب نے سیٹ کیا کہ اس سے پچھلی آیت میں اگر ہم جائیں آیت نمبر 40 میں، اس کے آخر میں یہ فرمائے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اکبر، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. یہ آگے جو فرما دیا ان کی تفصیل بتا دی اس کی کہ وہ کون لوگ ہیں. الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. یعنی یہ شرط ہے نصر کے لیے، فتح و نصرت کے لیے شرائط 4 ہیں. تو یہ ہے کہ جب یہ 4 کام ہوں گے تو فتح و نصرت ملے گی. یہیں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جب ہم نے ان 4 کاموں کو نافذ نہیں کیا فتح و نصرت نہیں ملی. اور فتح و نصرت کے ساتھ ساتھ اسی کی آپ کی بات کو ذرا سا تو اس کو میں چاہتا ہوں اور بڑا کر لیتے ہیں کہ فتح و نصرت کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ اللہ کی مدد بھی ہو رہی ہے. جی جی جی، قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں اللہ کی بھی مدد ہو رہی ہے اور اللہ کی نصرت بھی آ رہی ہے. یعنی یہ 2 طرفہ نظام ہے. یہ اس کے بعد زمین پر یہ 4 کام انہیں نافذ کرنا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ 65 برس میں کیا ہم اپنے وعدے، جن وعدوں کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ مملکت حاصل کی تھی، کیا ہم نے ان وعدوں کا ایفا کیا؟ شیخ صاحب اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. یہ سوال کیونکہ بہت بڑا سوال ہے، تفصیل طلب کرتا ہے. خواتین و حضرات ایک بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر سہیل حسن صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. 14 اگست کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام رونق رمضان کا ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. خواتین و حضرات، جو گفتگو ہو رہی تھی پاکستان اللہ کا انعام، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. بات جہاں رکی تھی وہ بات یہ تھی کہ 65 برس گزر گئے اس مملکت خداداد پاکستان کو تخلیق ہوئے. ہم نے کچھ وعدے کیے تھے جب یہ مملکت حاصل کی تھی. بڑی قربانیاں ہیں، بڑے شہداء کا لہو ہے، بڑی سسکیاں ہیں اس ملک کی بنیادوں میں. کیا ہم نے ان وعدوں کا پاس رکھا؟ کیا ہم نے ان شہداء کے خون کے ساتھ وفاداری کی؟ کیا وہ سسکیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہماری ماؤں بہنوں کی اس ملک کی بنیاد میں موجود ہیں، کیا ہمیں ان سسکیوں کا کوئی پاس ہے؟ شیخ صاحب سوالات آپ کی خدمت.
جی بات یہ چل رہی تھی کہ جو ہم نے وعدے اور ہمارے آباء و اجداد نے وعدے کیے تھے، کیا ہم نے آج اپنے آپ کو اس کا مصداق ثابت کیا یا نہیں؟ اشعار مجھے یاد آتے ہیں کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہم تو اس نسل میں سے ہیں کہ جن کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ قربانیاں کسے کہتے ہیں، ماں بہنوں کی عصمت کا لوٹنا کسے کہتے ہیں، بھائی بھائی کو چھوڑ کر آیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر آیا، ہجرت کر کے آیا، کسے کہتے ہیں۔ مگر ایک نقطے پر سب کا اتفاق تھا کہ ایک خطے زمین اے اللہ تیرے دین کے نام پر۔ مگر اگر ہم اپنی پچھلی 65 برس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، مجموعی اعتبار سے من حیث القوم ہماری پیش قدمی اسلام کی طرف نہیں ہوئی۔ 2 پیسے جیب میں زیادہ آ گئے، پردہ گھر سے باہر نکل گیا۔ جن کے پاس اقتدار آیا انہوں نے اسلام کے نعرے بھی لگائے، مگر اسلام کے نفاذ کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ ہمارے سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں بینکنگ انٹرسٹ کو حرام قرار دیا، جو کہ اللہ نے تو حرام پہلے قرار دے رکھا ہے، تو اس کے خلاف ہمارے سیاستدان پٹیشن لے کے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعہ اپیلٹ بینچ قرار دیتی ہے اس کو حرام، تو ہمارے صدر صاحب جو ہیں سابقہ وہ اپنے من چاہے لوگوں کو ججز بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سوری میں آپ کی بات کر جی، یہ تو حکمرانوں، ہم حکمرانوں کو تو زیر بحث نہیں لے کر آتے، ایک عام مسلمان ہم عوام الناس کی عوام بات کی کیے طرف آ رہتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ کیا ہم جی۔ جو دین کے تقاضے ہیں ہم پر جو دین نافذ کرتا ہے کیا ہم پورے کر رہے ہیں؟ حکمران تو غلامی کو مزید پکا کرتے ہیں۔ وہ جو اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند۔ ان سے کیا شکایت کی جائے؟ ان کو تو صرف حکمرانی چاہیے۔ بالکل، ہم عوام کی بات کرتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ ہم اگر اپنی عوام الناس کی سطح پر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 4 صفات بیان فرمائی، بخاری میں 3، مسلم میں 4۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور جب جھگڑے کا موقع تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ کہ آج نفاق کی یہ صفات ہماری عوام میں بائی لارج نیچے سے اوپر تک موجود نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں نماز کا حکم دیتا ہے، بھئی نماز کے اوپر کس کو ڈیبیٹ ہے؟ آج مسجدوں کا ویران ہونا، میں رمضان شریف کی بات نہیں کر رہا، شوال کی پہلی تاریخ ہوگی، چاند رات کو کیا عالم ہوگا مسجدوں کا۔ نماز کا حکم جس میں کسی مسلمان کو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، وہ نماز ہم نے چھوڑ رکھی ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب کے طور پر اللہ نے جس رات میں پاکستان آیا اسی قدر کی رات میں قرآن دیا تھا۔ ہم میں سے کتنے جو قرآن کو باقاعدہ کھولتے ہوں؟ دنیا میں اردو زبان وہ واحد زبان ہے غالباً جس میں 50 سے زیادہ قرآن کے ترجمے موجود ہیں، شاید دنیا کی کسی اور زبان میں اس کی مثالیں ہوں۔ یہاں کے علماء کی تفاسیر دنیا بھر میں ان کے تراجم پڑھائے جا رہے ہیں۔ کیا ہم مسلمانان پاکستان نے قرآن کو سینے سے لگایا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادائیں، آج ہمارے شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں یا ہندوانہ تہذیب سے ملی ہوئی رسومات پر عمل کرتے ہیں؟ شیخ صاحب یہ تو بہت اہم بات ہے، قرآن کریم کو تراجم جتنے ہوئے ہیں، جتنا علمی کام ہوا ہے، بر صغیر میں جتنا علم کام ہوا ہے، اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، ایک قول یاد آیا کہ قرآن کریم نازل ہوا، عرب میں نازل ہوا، جی، مصر میں پڑھا گیا اور بر صغیر میں سمجھا گیا۔ یہ ہمارا علاقہ بر صغیر کا ہے، یہاں جتنے قرآن کریم کے عالم پیدا ہوئے، فقی پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ کی تو یہ خاص فیلڈ ہے، اتنے کہاں پیدا ہوئے؟ لیکن ہم اپنے پوائنٹ کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران انہیں ہٹا دیجئے، ہمارے پاس علماء کا کنٹریبیوشن بے پناہ کنٹریبیوشن ہے۔ عوامی سطح پر تعصب، آپ نے بھی بات فرمائی کہ ہجرت ہو رہی ہے، جی، کوئی پنجابی نہیں، جی، کوئی مہاجر نہیں، کوئی سندھی، کوئی بلوچ، کوئی پٹھان نہیں، جی، دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 64 برس پہلے ایک قوم تھی جس کو ایک ملک کی تلاش تھی۔ وہ قوم جتنے کروڑ بھی تھے وہ پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی کم اور مسلمان زیادہ تھے۔ معاذ فرمائیے گا، وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کم اور ایک کلمے کی بنیاد پر مجتمع مسلمان زیادہ تھے۔ اللہ نے لاج رکھی ان کی اور اپنے خاص فضل سے خطہ دیا۔ آج وہ ملک تو موجود ہے، اس ملک کو اس قوم کی تلاش ہے جو کلمے کی بنیاد پر جو ہے مجتمع ہو جائے، جو ان نسلی، علاقائی، زبان کے اور مسلکوں کے تعصبات سے بالاتر ہو کر ایک کلمے پر جمع ہو۔
ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت پیاری آیت سنائی، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی اس کے دین کی نصرت کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اس کے دین پر ہم آج جمع ہو جائیں تو اس دین نے یہ ملک ہمیں عطا کیا تھا، یہ دین آج اس ملک کو استحکام دے سکتا ہے اور ہمیں دنیا میں کھڑا کر سکتا ہے۔ اچھا، نظریاتی گفتگو کے بعد اب ہم کچھ عملی باتیں کریں گے۔ یہ تمام گفتگو ایمانی قوت کی بنیاد پہ میں آپ کی ہر بات مان رہا ہوں، یا یقیناً اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمارے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس، مکے سے ہجرت ہوتی ہے، مدینہ منورہ ریاست کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، ہندوستان سے ہجرت ہوتی ہے، پاکستان آ جاتے ہیں، پاکستان کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ گویا پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ عملی کام کیا کرنے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب والا، علیک صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سر، کیا سوال؟ سر سوال تو نہیں، میں آپ کی تھوڑا گفتگو میں اپنا بھی حصہ ملانا چاہ رہا تھا۔ ضرور ضرور۔ سر اصل دیکھیں، پاکستان جو ہے یہ ایک اللہ کی نشانی ہے سر۔ میں نے صبح بھی لاسٹ کالر میں ہی تھا آپ کے پروگرام کا، اچھا 92 جس میں نے جو ذکر کیا تھا کوڈ کا۔ جی بہت اچھی بات یہ کی۔ پاکستان جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے سر۔ جی۔ سر دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے نشانی طلب کی اللہ کی، تو پہاڑ میں سے اونٹنی آئی، جی ہاں، تو اس اونٹنی کے ساتھ اس قوم نے کیا کیا؟ جی اس ہاں۔ نشانی کے ساتھ اس قوم نے جو حشر کیا تو اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا۔ ٹھیک آج ہم اللہ کی نشانی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک۔ جو آج ہم اللہ کی نشانی کو ہم نے کس طرح نوچ نوچ کے، ہم بھی آج اسی اونٹنی کے وہی حال ہے۔ آج ہم بھی آپ کی بات کو، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں صرف ایک جملہ یہ عرض کروں گا کہ نعمت اگر ظرف سے زیادہ ہو جائے، بڑی ہو جائے، تو بعض اوقات وہ نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ ہمیں کفران نعمت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اور یہ تو دین، قرآن، مفسرین، علماء کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات، ہمیں قائد اعظم اور علامہ اقبال سے آج کے دن وعدے کرنے چاہیے۔ اور میں آخر میں کہوں گا، یہ بات رکھوں گا کہ آج پوری قوم قائد اعظم کے حضور کیا وعدہ کرے گی؟ کم از کم ایک وعدہ آج ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں اقبال کے حضور ایک وعدہ کرنا ہے کہ ہمیں پاکستان کو کیسا بنانا ہے۔ یہ حکمران، ان کی ترجیحات میں نہ تو دین ہے اور نہ عوام۔ اپنے کردار کو، یہ 18-19 کروڑ، یہ ان کو باہر آنا ہوگا، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہو داستانوں میں۔ خواتین و حضرات، اس وقت بریک پہ جانا ہے۔ اس بریک کے دوران حنا رسول اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی، اور اس کے بعد نیوز ہوں گی۔ نیوز کے بعد واپس آئیں گے 6:03 پر کوئز کی قرآن دازی ہوگی۔ آپ کی خدمت میں 3 تحفے پیش کیے جائیں گے، کتابوں کا تحفہ، قرآن کریم کا تحفہ اور عمرے کا ٹکٹ۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ جان
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर सोहेल हसन साहब, हमारे ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाएँ इस्लामाबाद से। और ख़वातीन और हज़रात, 4 दिन मुकम्मल हो गए। आज डॉक्टर सोहेल साहब का ये आखिरी प्रोग्राम है हमारे साथ, और कल आप रवाना हो जाएंगे इस्लामाबाद के लिए। हमारा पैनल चेंज होगा। ख़वातीन और हज़रात, ये वक्त होता है क्विज़ कॉम्पिटिशन का, उसके रिज़ल्ट बताने का। कंप्यूटर के ज़रिए कुरानंदाज़ी होती है, 3 तोहफ़े हम पेश करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, लेकिन मुझे बताया जाता है कि बहुत देर से एक कॉलर है अमेरिका से। मैं चाहता हूं कि मज़ीद ताख़ीर ना हो और उनकी कॉल ले लें। उसके बाद हम आज का सवाल मैं आपको बताऊंगा, कुरानंदाज़ी होगी, और फिर शेख साहब से हम बातों का आगाज़ करेंगे अपने मौजू पर। 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान अल्लाह का इनाम, इस मौजू पर गुफ्तगू जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी इम्तियाज साहब, मेरी सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी का ख्वासगार हूँ, आपको बहुत नहीं इंतज़ार सर, करना। आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे शर्मिंदा ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेरा शुक्रिया। सवाल है जी कि मेरे घुटने फेल हो गए हैं। अच्छा। मैं डायलिसिस करवा रहा हूँ। अच्छा। और मेरे लिए, और मुझे शुगर भी है। अच्छा मेरे लिए रोजे की क्या कंडीशन है? अच्छा अच्छा अच्छा, और ठीक है मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब भाइयों से जी। कि मुझे एक पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई बंदा, कोई अल्लाह का बंदा मुझे कोई किडनी डोनेट कर दे तो मैं बड़ा मशकूर होऊंगा इस सिलसिले में। अच्छा, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो मुझे किडनी दे सके। बहुत बिल्कुल सही है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम दरख्वास्त करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को एक कसीर तादाद में लोग देखते हैं, कि कोई भी मुसलमान इन साहब को, आपका नाम इम्तियाज़ बताया आपने, इम्तियाज़ साहब को कोई किडनी, कोई गुर्दा डोनेट करना चाहे, कार खैर है। और इन्नमल मोमिनूना इख्वा की जो बात कुरान करीम फरमाता है कि तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। तो ये दरख्वास्त आपकी ऑन एयर हो गई। ख़वातीन व हज़रात, क्विज़। कल हमने सवाल ये रखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिनों का एतकाफ़ पसंद फरमाया है। 3 ऑप्शंस, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। सही जवाब 10 दिन। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। रोजे की हालत में दूसरों से अलग थलग होकर चंद दिनों के लिए मस्जिद में बैठ जाने को दीनी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? रोजे की हालत में दूसरों से अलग थलग होकर चंद दिनों के लिए मस्जिद में बैठ जाने को दीनी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन एतकाफ, दूसरा ऑप्शन तजर्रुद, और तीसरा ऑप्शन तर्क दुनिया। सही ऑप्शन रवाना करते हैं आप जिन टेलीफोन नंबर्स पर। वो टेलीफोन नंबर्स हैं 0213452860, 021345270009, और हमारा ईमेल एड्रेस है rr@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर है 3031। RR लिखें, दुरुस्त ऑप्शन लिखें, रवाना कर दें आप 3031 पर। रोज़ाना 6:03 पर कुरानंदाज़ी होती है। 3 तोहफे हम पेश करते हैं किसी एक साहब या साहिबा की खिदमत में। एक तोहफा होता है किताबों का सेट, दूसरा होता है डिजिटल कुरान करीम, और तीसरा तोहफा होता है उम्रे का टिकट मुकम्मल पैकेज के साथ, अना हाजी और दुनिया टीवी के इश्तराक से। अना हाजी का कहना है कि उम्रा हज हर शख्स की दस्तरस में है। www.anahaji.com जाकर आप तमाम तफसीलात ले सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ एक सुनते हैं, उसके बाद कुरानंदाज़ी होगी।